www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. دس مرتبہ درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 قیامت کے میدان میں ہر انسان کو جنت میں جانے کی تمنا ہوگی. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بلا حساب اللہ ہم کو جنت عطا فرما دے. اور جیسے دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے، خاص کر کے کوئی سرکاری کام ہو، تو ہم لاگوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی لاگوگ لگانے والا مل جائے اور ہمارا کام ہو جائے. قیامت کے دن بھی جنت میں جانے کے لیے لاگوگ لگوانی پڑے گی. اور اسی لاگوگ لگانے کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں. اور قرآن کی ایک نہیں بہت ساری آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی لاگوگ نہیں لگا سکے گا. اللہ تعالی جس کو اجازت دیں گے اسی کی لاگوگ قیامت کے دن چلے گی. اور اللہ تعالی جس کے لیے اجازت دے اسی کے لیے لاگوگ لگا سکیں گے. ہر ایک کی لاگوگ چلے گی نہیں اور ہر ایک کے لیے چلے گی نہیں. اللہ جن کو پرمیشن دے کہ تم آؤ لاگوگ لگانے کے لیے وہی لوگ لاگوگ لگا سکیں گے. پھر جن کو پرمیشن ملے گی لاگوگ لگانے کی تو وہ بھی اللہ کے سامنے جا کر ہر ایک کی لاگوگ نہیں لگا سکیں گے، بلکہ اللہ کو پوچھنا پڑے گا کہ میں اس کے لیے لاگوگ لگاؤں. اور اس قیامت کے میدان میں سب سے بڑی لاگوگ جس کو اردو میں سفارش کہتے ہیں، اردو میں عربی میں شفاعت کہتے ہیں، سب سے بڑی شفاعت، سب سے بڑی لاگوگ اگر چلے گی تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی.
اور جس کے لیے حضور لاگوگ لگا دیں گے اس آدمی کا جنت میں جانا یقینی ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت میں جانے کی اللہ کے سامنے لاگوگ لگاوے؟ یہ کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں۔ تو پکا وعدہ کرو کہ ایک کام آج سے کریں گے، پھر سے کہو انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے، القول البدیع میں یہ حدیث موجود ہے۔ القول البدیع درود پاک کی ایک کتاب ہے عربی زبان میں، جس میں درود پاک کے بارے میں بہت ساری حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ جو ایمان والا مرد ہو کہ عورت ہو روزانہ صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیوے تو قیامت کے دن اس مسلمان کی، ایمان والے کی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لاگوگ لگائیں گے اور اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے آج شام کی طرف سے تو میں نے ابھی آپ کو 10 مرتبہ درود اسی لیے پڑھوایا کہ اس حدیث کے اوپر آج سے عمل شروع ہو جائے۔ اب کل سے لے کر زندگی کے آخری دن تک کی نیت کرو کہ روزانہ صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھو گے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ درود پاک کی برکت سے کل قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، لاگوگ، شفاعت کی دولت سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ ایک بات ہم لوگ بولتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان یعنی سمگر مانو جات کو اللہ کا دین سکھلانے کے واسطے بھیجا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہم کو ہر چیز سکھلائے، کیسے زندگی گزارنی، کیسے کاروبار کرنا، کیسے فیملی میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، کیسے محلے میں اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ رہنا، ہر چیز ہم کو سکھلائے۔ اور اسی کو کہتے ہیں مکمل اسلام، مکمل دین۔ اور یاد رکھیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوٹی چیزیں بھی سکھلائی، بڑی چیزیں بھی سکھلائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے اونچا درجہ ہے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بلکہ تمام نبیوں کی تمام امتوں میں پیغمبروں کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر کے بڑے انسان ہو، نبیوں کے بعد دوسرا نمبر اگر کسی کا ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب وہ ایمان لائے تو ان کا ایک دوست ملا، پہچان والا ملا، جس سے پرانی دوستی تھی لیکن اس کے اندر ابھی ایمان نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ ابو بکر یہ تم کیسے پیشاب کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم کو ہمارے نبی نے ایسے ہی پیشاب کرنا سکھایا ہے۔ تو ان کا فرینڈ دوست کہنے لگا کہ تمہارے نبی تم کو پیشاب کرنا بھی سکھاتے ہیں؟ تو کہا وہ تو ہر چیز ہم کو سکھائی، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرو، کھڑے کھڑے پیشاب مت کرو۔ پیشاب گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرو گے تو اس کے چھینٹے کپڑے کے اوپر اڑیں گے اور تمہارے کپڑے بھی ناپاک اور گندے ہو جائیں گے۔ پھر پیشاب کرنے کے بعد اس زمانے میں پانی بہت کم ملتا تھا، تو کہا مٹی کا ٹکڑا تو ہر جگہ پر ہوتا ہے، تو مٹی کے ٹکڑے سے پیشاب صاف کر لو، اور پانی سے کرو تو بہت اچھا ہے، تاکہ پیشاب کے اندر جو ایسیڈ کا مادہ ہوتا ہے وہ اس مٹی اور پانی سے صاف ہو جائے اور انسان جو ہے بیماری سے بچ جائے۔ کہ یہ طریقہ بھی ہم کو پیشاب کرنے کا ہمارے نبی نے بتلایا، ہر چیز ہم کو سکھلاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو آگے کی بات عرض کروں۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز سکھلائی تو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا، کیسے نکاح کرنا چاہیے، کیسے شادی کرنی چاہیے، وہ بھی سکھلائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت ساری شادیاں ہوئی، 4 تو آپ کی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹی کو طلاق ہوئی تو ان کی 2 مرتبہ شادی ہوئی، اسی لیے 6 شادیاں تو لڑکیوں کی ہو گئی، 11 کے قریب نکاح آپ کے ہوئے۔ اتنی ساری شادیاں حضور کی فیملی میں ہوئی، تو آپ نے کیسے نکاح کرنا، کیسے شادی کرنا، اس کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ اور آپ حیران رہ جاؤ گے کہ شادی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ نکاح اور شادی کی شروعات ہوتی ہے جیون ساتھی کو پسند کرنے سے۔ اگر کوئی مرد ہے، لڑکا ہے، تو اپنے جیون ساتھی کے لیے جو لڑکی عورت کو پسند کرے گا، وہاں سے شادی کی شروعات ہوتی ہے۔
اور کوئی لڑکی ہوگی تو اپنے لیے کوئی لڑکا جیون ساتھی کے طور پر تلاش کرے تو وہاں سے نکاح کی شروعات ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں چوائس، پسند کرنا، لڑکا لڑکی، دلہا دلہن، وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسی لڑکی پسند کرنے کی یا کیسا لڑکا پسند کرنے کا عورتوں کو وہ طریقہ بھی بتلا دیا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنی اونچی آپ کی رحمت اور مہربانی ہوگی کہ سلیکشن، پسندگی، نکاح اور شادی کے واسطے وہ کس طرح ہونی چاہیے وہ بھی نبی نے ہم کو بتلایا، ارشاد فرمایا۔ کتنی پیاری رحمت، محبت کی اور کامیابی کی بات فرمائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نے جنرل ایک بات کہی، انسانوں کی نفسیات کی، انسان کی پرکرتی، نیچر جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کو سامنے رکھ کر حضور نے بات ارشاد فرمائی کہ جنرلی لوگ شادی میں کیا دیکھتے ہیں جیون ساتھی کو پسند کرنے کے لیے، ان چیزوں میں سے کون سی چیز فائدے والی ہے اور کون سی چیز نقصان والی ہے، کون سی چیز سامنے رکھنے سے میریج لائف سکسیس ہوگی، شادی والی زندگی سفل ہوگی، اور کون سی چیز سامنے رکھنے سے شادی والا جیون اسفل ہوگا، ناکام ہوگا، وہ بھی انہوں نے ہم کو بتلا دیا۔ کتنی بڑی مہربانی کی بات۔ پہلی بات فرمائی تنکح المرأة لأربع: لمالها۔ لوگ شادی کرنے میں مالداری دیکھتے ہیں، کتنے پیسے والے گھر کا لڑکا ہے، کتنے پیسے والے گھر کی لڑکی ہے، کتنا بیچ کتنا جیز لائے گی، اور کتنا جو ہے مہر دیں گے۔ لوگ پیسے دیکھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہو کہ یہ دولت اور پیسہ ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ سدا کسی کے پاس باقی رہتا نہیں ہے۔ آج کا کروڑ پتی کل کا روڑ پتی ہوتا ہے۔ آج کروڑوں روپے کا مالک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کل وہ بھکاری ہوئے۔ اور آج زمانہ ایسا ہے کہ آپ دنیا میں دیکھ لو، ہم تو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہو کہ شاندار بنگلہ ہے، کار میں گھوم رہے ہیں، اور وہ شاید آپ کے گاؤں کا سب سے بڑا فقیر ہے۔ وہ گاؤں کا نہیں، پورے ضلع کا سب سے بڑا فقیر ہوگا وہ،
اگر کوئی اس کو پوچھے کہ یہ بنگلہ، یہ گاڑی کسی کے 10 کروڑ چکانے کے باقی ہیں، کسی کے 2 کروڑ دینے کے باقی ہیں، کسی کے 50 لاکھ چکانے کے باقی ہے، لوگوں کے پیسے حرام کے کھا پی کے بیٹھا ہے، سودے کر کے لوگوں کو چکر پہ چڑھا رکھا ہے، بینکوں کی لونیں باقی ہے، ڈیل کر کے پیسے چکاتا نہیں ہے، بنگلے میں گاڑیوں میں پھر کر کے بھی وہ سب سے بڑا دنیا کا فقیر ہے وہ آدمی۔ وہ دولت کس کام کی؟ اور آج کل ایسے سیمپل اور نمونے آپ کو بہت ملیں گے جو یوں کہے نا کہ میں رویل اسٹیٹ میں ہوں، تو پوچھنے کا کہ ریئل رویل اسٹیٹ میں ہو کہ ڈپلیکیٹ رویل اسٹیٹ کے اندر ہو؟ اس لیے کہ ریئل رویل اسٹیٹ اور ڈپلیکیٹ رویل اسٹیٹ میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ٹوپی پہنانے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، قاری صاحب کی ٹوپی لے کر کے حافظ صاحب کو پہنائی، حافظ صاحب کی لے کر مولانا کو پہنائی، مولانا کی ٹوپی لے کر مفتی صاحب کو پہنائی، اور اخیر والے کی ٹوپی پھینک دی۔ یہ بڑے بڑے فقیر لوگ ہیں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک بات فرمائی، اس کا وہ لوگ نمونہ ہے، اور اس حدیث کو سمجھتے ہیں تو یقین بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے حضور نے قیامت سے پہلے آنے والی کیسی کیسی باتیں بیان فرما دی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی فقیر تمہارے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر بھیک مانگنے آوے تو بھی اس کو تم دے دینا۔ یہ بات حضور نے فرمائی۔ اب اس زمانے میں کار تو نہیں تھی، اس لیے گھوڑے کی مثال دی۔ میننگ یہ ہوا کہ کاروں میں پھرنے والے بھی زکوٰۃ اور صدقے کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور وہ دنیا کے بڑے بھکاری بن سکتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لوگ مالداری دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، لیکن صحیح بات ایک دوسری روایت نے فرمائی، بڑی زبردست بات، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو مالداری دیکھ کر کے شادی کرے گا اس آدمی کو فقیری کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ صرف مالداری دیکھی اگر کسی نے تو فقیری اور محتاجی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھ لو بھائیو، حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ مالدار بیوی تم جیسا چاہتے ہو ایسی خدمت کرنے والی عام طور پر نہیں ہوا کرتی، الا ماشاءاللہ کوئی مل جائے۔ وہ مالدار گھر کی لڑکی ہوگی تو اس کے دماغ میں مالداری کا گھمنڈ ہوگا، وہ شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہے گی، خدمت نہیں کرے گی، اس کے دماغ کے اندر مال کا نشہ ہوگا۔ وہ بار بار آپ کو سنائے گی، بات بات میں سنائے گی، یہ گاڑی تو میرے ابا نے لے کے دی ہے، یہ بیڈ ہے نا ڈبل بیڈ میرے باپ نے شادی میں دیا تھا، یہ کباٹ میرے ابا نے لا کر کے دیا تھا، تم کو کاروبار کرنے کے پیسے تو میرے باپ نے دیے ہیں۔ بات بات میں وہ سنائے گی۔ اس لیے کبھی صرف مالداری، پیسہ دیکھ کر کے نکاح اور شادی نہیں کرنی، ورنہ وہ آدمی
بڑا پریشانی میں زندگی گزارے. یہ ہے پیارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. دوسری بات فرمائی تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها. دوسری چیز، لوگ جمال اور خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں. سن لو، صرف خوبصورتی دیکھنی اور کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرنی. تو یہ تو کیسا ہے کہ آدمی کام چلاؤ چیز کو سامنے رکھ کر شادی کر رہا. اس لیے کہ خوبصورتی کوئی ہمیشہ ٹکنے والی چیز تھوڑی ہے. آج جوانی ہے، خوبصورتی ہے، 1 2 3 بچے ہو جائیں گے، وہ خوبصورتی پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. اور تھوڑے دنوں میں دادی نانی بن گئی تو پھر سب ختم ہو گئے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہم ایک کہوت بولتے ہیں، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیرا. یہ شاید اسی کے اندر صادق آنے والی چیز. اور اسی کو ایک بزرگ نے بہت اچھے شعر میں کہا، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل. حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل. ان سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، ان سے خوش ہوتا ہے دل. کہ خوبصورتی چند دنوں کی، تھوڑے دنوں کی، لیکن اگر کیریکٹر اچھا ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. کا خوبصورتی سے آنکھ کو اچھا لگے گا اور اچھے اخلاق سے دل کو سکون ملے گا، چین ملے گا. اور آپ جانتے ہو کہ کوئی چیز کتنی بھی تم پالش کرواؤ، چمک لگواؤ اس کے اوپر، تھوڑے دن کے اندر وہ اتر جاتی. آپ گاڑی کو پالش کرواؤ، سروس کرواؤ، تھوڑے دن کے اندر وہ پالش اتر کے ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے جو آدمی شادی کرے گا تو وہ آدمی بھی ناکام ہوگا. تیسری بات، لمالها ولجمالها ولحسبها. جمال پر ایک شعر سناؤں میں آپ کو، خوبصورتی پر، کہ آج چونکہ یہی چیز دنیا میں سب سے بڑی لوگ سمجھتے. ایک شاعر کہتا ہے، دیکھو آپ کو خوبصورتی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. یہ باڈی ہے کیا چیز جس پر دنیا آج مر رہی ہے. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. انسان تو مٹی سے بنا ہوا ہے. سمجھ میں نہ آئے تو نانا چھوڑ دو 1 ہفتے تک، سمجھ میں آ جائے گا ہمارے اندر مٹی کتنی ہے. پورے بدن میں ہر جگہ سے میل نکلے گا مٹی کی شکل میں. کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا
اینٹ جس میں ہڈیاں. گھر بناتے ہیں تو سیمنٹ بھی چاہیے، اینٹ بھی چاہیے. کا یہ خون ہے نا، یہ سیمنٹ ہے، اور ہڈی جو ہے نا وہ اندر اینٹ ہے. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. چند سانس کی دنیا ہے. اور جب آندھی آتی، سائیکلون آتا ہے تو بڑی بڑی عمارت ٹوٹ جاتی ہے. تو شاعر کہتا ہے جب موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، جب موت کی پرجوش آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. یہ ہے خوبصورتی کی حالت. اسی لیے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے جو آدمی شادی کرے گا وہ تو کام چلاؤ چیز ہے. 4 دن کی چاندنی ہے، پھر وہ پالش اترنے والا ہے. تیسری بات، پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها. خاندان دیکھ کر لوگ شادیاں کرتے، فیملی، کٹمب دیکھ کر لوگ شادی کرتے. بھائیوں، یہ خاندان ہے کیا چیز؟ فیملی ہے کیا چیز؟ قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے ہم کو سمجھایا کیا چیز ہے فیملی، کٹمب، خاندان. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے یہ جو فیملی بنائی، کٹمب بنائے، خاندان بنائے، اللہ فرماتے صرف پہچان اور اورکھان کے واسطے بنائے ہیں. فیملی میننگ پہچان، اورکھان، اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ خاندان، فیملی اور کٹمب کی وجہ سے اونچ نیچ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے کہ یہ کٹمب والا اونچا، یہ کٹمب والا نیچا، یہ غلط چیز ہے. خاندان، فیملی اور کٹمب کی وجہ سے بھید بھاؤ رکھنا یہ ہمارے اسلام میں ناجائز ہے. اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے. کوئی بھی کٹمب والا، کوئی بھی خاندان والا اپنے کو اونچا اور دوسرے کو نیچا نہ سمجھے. آپ اتنی بات تو مانتے ہو نا؟ یہ تو حدیث میں بھی ہے، اس کا اشارہ نکلتا ہے. تمام خاندان میں، کٹمب میں، فیملی میں سب سے اونچا خاندان ہے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضور کی فیملی، جو قریش کی ایک برانچ ہے، ایک شاخہ ہے جس کو بنو ہاشم کہتے ہیں. یہ پیارے نبی کی فیملی ہے. اور وہی خاندان جب آگے چلا، جس کو ہم آج آل رسول بولتے ہیں، حضور کا خاندان بولتے ہیں،
اور حضور کا خاندان جو دنیا میں زیادہ چلا وہ آپ کی بیٹی کی طرف سے چلا، کیونکہ حضور کے کسی بیٹے کی عمر لمبی نہیں ہوئی، سب بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. اور بیٹیوں میں بھی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے 2 لڑکے، ایک حضرت حسن اور دوسرے حضرت حسین، ان کی جو فیملی چلی، ان کا جو خاندان چلا، یہ پوری دنیا میں اس وقت ہم سید خاندان ان کو بولتے ہیں. حسنی سید اور حسینی سید، یہ آل رسول ہے، حضور کا خاندان ہے، فیملی ہے. اور حسن حسین کی اماں حضرت فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے ایک حدیث میں فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہراء، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہوگی. جنت میں عورتوں کی سردار بنے گی حضرت فاطمہ. لیکن حضرت فاطمہ حضور کی بہت لاڈلی بڑی پیاری بیٹی. حضور نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو ایک بات فرمائی. بڑے باپ کی بیٹی ہوتی ہے نا تو اس کے دماغ میں کچھ بڑے پن کا اثر آتا ہے. تو حضور نے اس کو سمجھایا ایک مرتبہ تاکہ بڑا پن نہ آئے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے. کیا فرمایا؟ من بطأ عمل لم يسرع به نسب او کما قال. بیٹی فاطمہ، اگر تمہارے اعمال، تمہارے کام سست ہوں گے، کمزور ہوں گے، تو تمہارا خاندان، تمہاری فیملی، تمہارا کٹمب تم کو جنت میں نہیں لے جائے گا. تو نبی کی بیٹی ہے، سید ہے، آل رسول ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے. تیرا یہ خاندان، تیرا یہ کٹمب، تیری یہ فیملی تجھے جنت میں نہیں لے جائے گی، تیرا عمل تم کو جنت میں لے جائے گا. حضور نے اپنی سگی بیٹی کو یہ بات فرمائی. اسی لیے کٹمب، خاندان اور فیملی کی وجہ سے کوئی کسی کو بڑا نہ سمجھے، کوئی کسی کو چھوٹا نہ سمجھے. اسی لیے صرف خاندان دیکھ کر کے بھی کبھی شادی نہیں کرنے کی. میں تو یوں سوچتا ہوں، ایک سوچنے کی چیز ہے کہ چلو آپ سوچو اپنے دماغ سے کہ تم اپنے اس کھولوڑ شہر میں سب سے بڑا، سب سے اچھا خاندان کس کو کہتے ہو؟ ایک ایگزامپل لے لو کہ فلاں فیملی کو ہم سب سے بڑے، سب سے اچھے، گاؤں کے بڑے وڈیل سمجھتے ہیں. پھر سوچو کہ پورے گاؤں کے اندر سب سے کمزور، سب سے نیچے درجے کی فیملی کس کو سمجھتے ہو؟ اب دونوں میں سے ایک ایک آدمی کو لا کر کمپیئر کرو، مقابلہ کرو. کیا دونوں کے بدن میں کوئی فرق ہے؟ اللہ نے اس کو بھی 2 آنکھ دی، اس کو بھی 2 آنکھ دی، اس کو بھی 2 کان دیے، اس کو بھی 2 کان دیے، اس کو بھی 2 ہاتھ دیے، اس کو بھی 2 ہاتھ دیے. کوئی فرق ہے دونوں میں؟ اللہ نے جو بنایا اس میں کوئی فرق نہیں. بڑا خاندان کے چھوٹا خاندان، اللہ کو ہر ایک کو ایک جیسا بدن عطا فرمایا. تو پھر یہ اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کے ساتھ کچھ بھی نہیں. اسی لیے صرف خاندان دیکھ کر کے شادی نہیں کرنے کی.
ورنہ وہ آدمی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جائے گا جو صرف خاندان دیکھ کر شادی کرے. یہ 3 بات تو حضور نے فرمائی. جو صرف مالداری دیکھ کر شادی کرے، صرف خوبصورتی دیکھ کر شادی کرے، صرف خاندان دیکھ کر شادی کرے، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. چوائس بتلائی، پسندگی بتلائی. اور میں اس میں ایک چیز بڑھاتا ہوں، چاہے اس کو مالداری کا حصہ سمجھو حضور کے فرمان مبارک کا یا کسی اور چیز کا. ایک چیز جو ہمارے علاقے کے لوگوں کے واسطے ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں تو اس میں لڑکا یا لڑکی کی پاسپورٹ کا پٹھا دیکھ کر کرتے ہیں کہ کون سے کلر کے پاسپورٹ، کون سے کلر کے پٹھے کی پاسپورٹ اس کے پاس ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہمارا بھارت مہان دیش کا وہ کالے رنگ کا پاسپورٹ کا پٹھا پسند نہیں آتا. وہ کہتے ہیں گرین پاسپورٹ والے کوئی ہے، گرین کارڈ والے، یا کوئی لال رنگ کی پاسپورٹ، کوئی برٹشیر ہو، یوروپین ہو، وہ پاسپورٹ کا پٹھا دیکھ کر کے بھی لوگ شادی کرتے. اور وہ بھی ایک عجیب فتنے کی چیز ہے، بلا مصیبت کی چیز ہے. جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو لوگ وہاں کچھ نہیں دیکھتے، عمر کتنی ہے وہ بھی نہیں دیکھیں گے. اگر پاسپورٹ کا کلر کالے کے علاوہ ہے تو عمر بھی نہیں دیکھتے، اور بدن کے اندر کوئی کھوڑ کھاپن ہے وہ بھی نہیں دیکھتے. بس پاسپورٹ کا پٹھا کچھ الگ کلر کا ہو گئے بہت غنیمت ہے. میرے مسلمان بھائیوں، یہ چیز کوئی چوائس کی نہیں ہے. اور جو ہے نا، ہماری ایک بزرگ تھے شیخ الحدیث مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک بات کہتے تھے کہ متھورا ایک ریلوے اسٹیشن ہے، دلی سے جب آتے ہیں تو وہاں اگست کرانتی راجدھانی ایکسپریس بھی رکتی ہے، وہاں پیٹھے بکتے ہیں، بہت مٹھائی وہاں کی پرکھیات ہے. اور ہمارے یہاں گجرات میں کاوی کا حلوہ بہت مشہور ہے. کہیں اجتماع ہو، جلسہ ہو تو ہم سے زیادہ وہ حلوے والوں کو خبر ہوتی ہے، مجمع سے پہلے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو ہمارے استاد محترم جو اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ایک مدرسے میں استاد حدیث ہے، مولانا سلیمان صاحب چوکسی دامت برکاتہم، اپنے پڑھنے کے زمانے کی ایک بات سناتے تھے کہ ایک مرتبہ میں کاوی سے حلوہ لا کے حضرت کو کھلایا تو منہ پہ رکھ کر تھو تھو کر کے نکال دیا. کہنے لگے مولوی سلیمان یہ ہے کاوی کا حلوہ؟ پھر حضرت فرمانے لگے متھورا کے پیڑے اور کاوی کا حلوہ جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا، نہ کھایا وہ بھی پچھتایا. جو نہیں کھاتا ہے وہ اس کی تعریف سنتا ہے کہ وہ ہو تو سوچتا ہوگا کاوی کا حلوہ کیسے ہوگا، متھورا کے پیڑے کیسے ہوں گے. کھا لے وے تو پچھتاتے کیا کھایا ہے، بکواس چیز. بالکل سیم یہی حال ہے آج کل فورن کا. جو گئے وہ وہاں پچھتا رہے اور جو نہیں گئے وہ یہاں پچھتا رہے، دونوں پچھتا رہے. اور یہ بات میں کوئی ایمان بالغیب نہیں کہہ رہا ہوں. ایمان بالغیب تو میں لوگوں کو کہتا ہوں صرف اللہ پر اور آخرت پر. یہ میں اپنے مشاہدہ، تجربہ، ایکسپیرنس، آنکھ سے دیکھ کر کے اور ان ملکوں میں لوگوں کے دکھڑے سن سن کر کے کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگ جانتے ہیں مجھے، میں جاتا ہوں تو لوگ بیچارے خون کے آنسو سے رونا باقی رکھتے ہیں.
ایسے ایسے دکھڑے وہاں لوگ سناتے ہیں. تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو گیا وہ بھی پچھتایا، نہ گیا وہ بھی پچھتایا. ہمارے مولانا یوسف صاحب آسنا کے ہیں، ان کے یہاں کا ایک لڑکا وہاں انگلینڈ میں لیسٹر میں ہے. وہ ایک مرتبہ جانے کے بعد جب میں ان کے جانے کے بعد جب میرا سفر ہوا تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیسا لگ رہا ہے لیسٹر انگلینڈ؟ تو کہا میرے بھائیوں کو یوں کہنا کہ ایئرپورٹ بامبے میں ہے، اگر اپنے باڑے میں بھی ایئر اترے تو ابھی مت بیٹھنا، ان کو میسج دے دینا کہ باڑے میں کوئی ایئرپورٹ بنا دے کہ بیٹھ جاؤ کا تو بھی مت آنا یہاں. یہ حل ہے اس کا. تو یہ تینوں چیزیں، مالداری، حسن اور جمال اور خاندان، صرف اگر کسی نے دیکھ کر کے شادی کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. 1000 مرتبہ قربان جاؤں اس رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. چوتھی چیز فرمائی وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. دینداری دیکھ کر کے شادی کرو کہ دیندار لڑکی ہے، دیندار لڑکا ہے، نمازی ہے، شریعت سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں کہ حضور نے جو بات فرمائی وہ یقیناً سچی ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان. ارشاد فرمایا پیارے آقا نے نورانی زبان سے فرمایا جو آدمی، جو لڑکا یا جو لڑکی دینداری دیکھ کر شادی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس میں کامیابی ملے گی اس کو. ہاں اگر کامیابی آپ کو چاہیے اور آپ نے پہلی چوائس دی دینداری کو، کوئی لڑکی ہے تو دیکھا کہ یہ لڑکا دیندار ہے، یا لڑکا دیکھے کہ یہ لڑکی دیندار ہے اور دینداری کے ساتھ وہ مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اچھے خاندان کی بھی ہے، تو آپ کو ٹرپل فائدہ ہو جائے گا، ایکسٹرا ٹرپل فائدہ. پہلی نمبر پر دینداری کو رکھو، اس کے کیریکٹر کو رکھو، اخلاق کو رکھو، دینداری کو رکھو. جو اپنے اللہ کا وفادار لڑکا ہوگا وہ بیوی کو بھی وفادار رہے گا. اور جو شوہر اللہ کا وفادار نہ ہوئے، اللہ کا ڈر دل میں نہ رکھتا ہوئے، وہ کبھی بیوی کا بھی وفادار نہیں بن سکتا. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ کون بے دھڑک اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ دے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ کبھی ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاق نہیں دے سکتا. وہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مفتی صاحب چھوٹو کروانے سے، ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی نبھاؤ، بہت کوشش کی نبھ نہیں رہا ہے تو چھوٹا کرنا ہے، آپ 3 طلاق لکھ دو. میں تو کہتا ہوں میں نہیں لکھوں گا. ہم الحمدللہ وہ مفتی ہے کہ ہم کبھی آپ کو 3 طلاق کی پرمیشن نہیں دیں گے. ہمارا اسلام منع کرتا ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینا، ہمارے مذہب کے قانون میں گناہ ہے. سن لو، جو دیتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے. لیکن بھائی بات کیا ہے، ایک آدمی غلطی سے گولی کسی پر چلاوے تو چلے گی تو صحیح. غلطی سے کسی کو گولی مار دے تو وہ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟
سامنے والا آدمی مر بھی جائے گا، وہاں گولی یہ تھوڑی دیکھے گی کہ جان بوجھ کے چھوڑی کہ بول میں چھوڑی. قانون یہی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دو گے تو گناہ ہے، گنہگار ہے دینے والا، لیکن اگر دے دی تو پڑ جائے گی. گولی پھر وہ نہیں دیکھتی کہ اس نے غلط طریقے سے دی، وہ تو لگے گی اس کو. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھاتے کہ بھائی 1 طلاق بس لکھو، 1 سے زیادہ نہیں. تو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ مفتی صاحب بالکل چھٹو کرے دیوانا چاہیے. میں نے کہا نہیں، آپ ٹینشن مت لو، مسئلے کی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے. 1 میں بھی تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن ایسا کام بنے گا کہ اس کے اندر تم فیویکول لگا سکو گے، اور 3 کے اندر فیویکول سے بھی کام نہیں چلے گا. اس کے اندر تو پھر الگ سے پاٹیے ٹھوکنے پڑتے ہیں، پھر فیویکول سے کام نہیں چلتا. ایکسٹرا پھر بال نٹ چڑھانے پڑیں گے، الگ سے دوسرا پاٹا یا پاٹیا لگا کر کے، ایسے کام نہیں چلے گا. اور صرف 1 دو گے تو پھر آگے چل کر کے کچھ ہوا تو فیویکول سے بھی انشاءاللہ چپک جائے گا اور جیون پھر سے پاٹے پر آ جائے گا. اور 100 طلاق میں سے 90 طلاق تقریباً ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر طلاق دینے کے 10-15 دن میں ہی سارا سوڈا کا پاور اتر جائے گا، اور مفتی کو آ کر دماغ چاٹیں گے، مفتی صاحب غصے میں دے دی تھی، بھول میں بول دی تھی، کچھ رستہ ہے کہ نہیں ہے، بچے بہت چھوٹے ہیں، گرم غصے ہو کر نکل گئی تھی، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، مفتی صاحب کچھ رستہ ہو تو نکالو. 10-15 دن میں جو بھی 15 دن پہلے، میں صاف بات کہتا، غصے میں تو ایسی تو ویسی، یہاں تک کہ بیچاری کو اخیر میں اوندھے توے جیسی بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو ایسی ہے. وہی طلاق کے 15 دن کے بعد آ کے کہیں گے میری بیوی تو 14ویں کا چاند ہے. 15 ہی دن میں آ کے بولیں گے. اب کچھ رستہ نکالو کہ جڑ جاوے اور سولوشن ہو جاوے. سن لو اچھی طریقے سے، جو شوہر اللہ کا وفادار ہوگا وہ بیوی کا وفادار ہوگا، اور جو اللہ کا وفادار نہیں ہوتا وہ بیوی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی طلاق نہیں دے گا 3 ایک ساتھ. اسی لیے شادی کرنے میں پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینداری دیکھ کر کے شادی کرو تو انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے. اور نوجوان بیٹیوں کو اور نوجوان بھائیوں کو ایک بات کہہ دوں، آج کل تمہارے دماغ میں ایک نشہ ہے ماں باپ کو اوور ٹیک کرنے کا، ہے نا؟ اتنی اسپیڈ پہ گاڑیاں چلاتے ہو کہ بڑی بڑی گاڑیوں کو بھی اوور ٹیک کرتے ہو، تو لوگ ماں باپ کو بھی اب اوور ٹیک کرنے لگے. کہ یہ بڈھے بڈھی کیا سمجھے؟ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم جو پسند کریں گے اسی سے شادی ہوگی، اور لڑکی بھی کہے گی ہم جو پسند کرتے اسی سے شادی کریں گے. یہ بڈھے بڈھی کیا سمجھتے ہیں؟ تو اچھی طریقے سے سمجھ لو، ماں باپ کا دل دکھا کر کے ان کو اوورٹیک کر کے اگر شادی کی تو زندگی کے اندر سکون چین نہیں نصیب ہوگا.
جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاوے. ایک لڑکی کے واسطے ان کو سنسار میں کبھی سکھ نہیں مل سکتا. ماں باپ کی ہائی لگ جاتی ہے. وہ بیچارے مجبور ہو جاتے کہ اگر ہم شادی نہیں کرائیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے. دھمکی یہی ہوتی ہے، بھاگ جائیں گے، آپ گھات کر لیں گے، کورٹ میرج کر لیں گے، یہی دھمکی ہوتی ہے. آپ گھات کر لینا حرام ہے. اور یاد رکھو، ماں باپ کا دل اگر دکھایا تو کبھی زندگی کے اندر تم کو چین نہیں مل سکتا. سمجھ لو اچھی طریقے سے. خدا نے فرما دیا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ماں باپ کے سامنے تو جھک جاؤ، جھکے جھکے رہو. آج ماں باپ کا دل خوش کرو، اللہ تمہارا جیون خوش رکھیں گے، سکھی جیون دیں گے تم کو. کبھی ان کو اوورٹیک کرنے کے چکر میں مت پڑنا. ہر ماں باپ اپنے لڑکے اور اپنی لڑکی کے لیے اچھا جیون ساتھی ہی تلاش کریں گے. کوئی ماں باپ دشمن نہیں ہوتے. وہ کبھی تمہارے لیے کوئی غلط چیز تلاش نہیں کریں گے. وہ اپنے انوبھو میں، اپنی سمجھداری سے جو تمہارے لیے ڈھونڈیں گے وہ انشاءاللہ اچھی ہی چیز تلاش کریں گے، اور اس میں تم کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. دینداری دیکھ کر کے شادی کرو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. پھر دینداری کے ساتھ دوسری سب نعمتیں بھی ملے تو بہت اچھی چیز. یہاں سے شروعات ہو. اور ایک حدیث جو میں نے شروع میں سنائی تھی اس کا بھی تھوڑا سا خلاصہ سنا دیتا ہوں. ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ. سب سے زیادہ برکت والی شادی جس شادی میں محنت، مشقت، تکلیف، خرچہ سب سے کم ہوئے. جس نکاح میں، جس شادی میں کم سے کم خرچہ، محنت ہوئے، وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے. اتنی نورانی بات ہے. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سادگی والا نکاح کرو، کم سے کم خرچہ کرو، سمپل نکاح کرو. میں آپ کو عرض کروں، حضور کی فیملی میں اتنی ساری شادیاں ہوئی، 16 کے قریب شادیاں ہوئی. سب سے بڑی جو دعوت ہوئی حضور کی فیملی میں جب حضور کا نکاح ہوا اپنی پھوپھی کی لڑکی سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. بیوہ تھی، وہ ودھوا تھی. ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب کو، بیوہ ہو گئی. اس بیوہ عورت کے ساتھ حضور نے نکاح کیا. ہر نکاح ایسے ہی تھے، کوئی طلاق والی، کوئی شوہر انتقال ہو گیا. ایسی بیواؤں کو حضور نے سنبھالا ہے. تو جب نکاح ہوا، یہ حضرت زینب حضور کی سگی پھوپھی کی لڑکی تھی.
اس موقع پر سب سے بڑی دعوت ہوئی. کتنی بڑی دعوت ہوئی آپ کو بتلاؤں؟ کن کہو عمل کرو گے تو بتلا. ارے انشاءاللہ تو کہو. سب سے بڑی دعوت شادی کے موقع پر حضرت زینب کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا. روایتوں میں آتا ہے ایک بکری ذبح کر کے حضور نے دعوت کروائی. کتنی بکری؟ ایک بکری. اب سوچ لو ایک بکری میں کتنے آدمی کھا سکتے ہیں؟ اس زمانے کے اندر گوشت پکاتے تھے تو آلو بھی نہیں ڈالتے تھے کہ سالن بڑھ جاوے. ایک بکری کے اندر جو ہے کتنے آدمی کھا سکتے اندازہ لگاؤ. یہ سب سے بڑا ولیمہ، سب سے بڑی دعوت حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے وقت پر ایک بکری کاٹی گئی. اسی لیے حضور نے جب ولیمے کی ترغیب دی تو اس نے بھی یہی فرمایا اولم ولو بشات. ولیمہ تو کرو، ایک آدھ بکری کاٹ ڈالو، ولیمہ کر لو. اس حدیث نے بھی یہی فرمایا. یہ سب سے بڑی دعوت حضور کی. اس طرح جب سادگی والا، سمپل، کم خرچے والا نکاح ہوگا تو اس نکاح میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے. لگن جیون میں برکت ملے گی، خوشیاں ملے گی اور بڑا سکون چین ملے گا. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں بھائیو، شادی میں کتنی بھی شاندار تم دعوت کرو، کوئی نہ کوئی اس کے اندر فالٹ تو رہ ہی جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نے شادی میں ہم کو دعوت نہیں دی، ایسا کہنے والے بھی ملیں گے. کھا کر کے 3 ڈکار لے کر کے بریانی کے اندر مرچی بہت تھی ایسا کہنے والے بھی ملیں گے. ڈبل ڈکار لے کر کے گوشت برابر چڑھا نہیں تھا ایسا کہنے والے بھی ملیں گے. فالٹ تو نکالنے والے ملیں گے ہی ملیں گے. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں. افریقہ میں ایک دیش ہے بوتسوانا، گیبرونی وہاں کا کیپٹل ہے. وہاں ایک بہت بڑے سیٹھ، مالدار بزنس مین اپنے گجراتی، ان کی 2 بیٹی ہیں. ایک لڑکی کی شادی ہوئی، تقریباً $3 لاکھ خرچہ کیا. 3 نہیں 4 لاکھ ڈالر. 2 سال کے بعد چھوٹی لڑکی کی شادی آئی تو باپ نے پوچھا کہ تیری بڑی بہن کی شادی میں $4 لاکھ خرچ کیے تھے تو 3 سال 2 سال ہو گئے تو اب $50,000 زیادہ خرچ کرنے چاہیے، مہنگواری بڑھ گئی تو $4.5 لاکھ میں تیری شادی میں خرچ کروں، یہ میرا ایسٹیمیٹ ہے. تو چھوٹی لڑکی نے یہ جواب دیا ابا جان، نبی کی سنت کے مطابق سمپل نکاح کر دو، $4.5 لاکھ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باپ نے یہ جواب سنا تو وہ تو تعجب میں پڑ گیا کہ بیٹی ایسا جواب دے رہی ہے. باپ نے سمجھایا لیکن وہ کہتے کہ نہیں، نبی کی سنت کے مطابق سمپل نکاح کرو. تو پھر باپ نے یوں کہا بیٹا دیکھو، تیری بہن کی شادی میں $4 لاکھ خرچ کیے تھے تو تجھے بھی میں $4 لاکھ اب دے ہی دیتا ہوں. تجھے خرچ نہیں کرنا ہے شادی میں تو دونوں لڑکیوں میں برابر ہی ہو جائے، میں دے دیتا ہوں تجھے جو کرنا ہوگا. اس نے کہا ابا جان اگر آپ مجھے پیسے ہی دینا چاہتے ہیں تو ایک فلیٹ خرید کر کے مجھ کو دے دو. باپ نے $4 لاکھ کا فلیٹ خرید کر کے بیٹی کو گفٹ میں دے دیا. 5 سال شادی کے ہو گئے،
پہلی بہن کی اور 3 سال ہوئے دوسری بہن کی شادی کے. جس کی شادی میں $4 لاکھ خرچ کیے تھے وہ شادی کے 5 سال کے بعد بھی بھاڑے کے مکان میں رہتی ہے. اور یہ لڑکی شادی کر کے سیدھے اپنے فلیٹ میں اپنے شوہر کے ساتھ مزے سے زندگی گزار رہی ہے. کئی خرچہ دعوتوں میں اور لین دین میں جہیز اور دہیج میں لگانے کے بجائے ان کا فیوچر، ان کا بھوشیہ، ان کا مستقبل بن جاوے ایسی چیز میں لگا دو تو پوتے نواسے بھی دعا دیں گے کہ دادا نانا نے کچھ کیا تھا ہمارے لیے، کچھ ایسا کام کر کے جا. نواسے بھی پوچھیں گے کہ یہ مکان کس نے کہا؟ نانا نے دیا تھا. یہ زمین دادا نے خرید کے دی تھی، وہ بھی دعا دیں گے. باقی اتنے لاکھ کا کھانا کھا کر لوگ ڈکار لے کر صرف عیب نکالیں گے، کوئی دعا بھی نہیں پڑے گا دعوت کی. جو لوگ دعوتیں کھانے آتے ان کو پوچھو کتنوں کو سنت دعا یاد ہے، دعوت کھا کے کیا دعا پڑھنے کی. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی یہاں دعوت میں جاتے تو دعا دیتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. اے اللہ جس نے ہم کو کھلایا تو بھی اس کو کھلا، جس نے ہم کو پلایا تو بھی ان کو پلا. اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. یہ دعا حضور پڑھتے تھے. اب 99% دعوت کھانے والوں کو یہ دعا بھی نہیں آتی ہے. حضور دوسری دعا بھی پڑھتے تھے دعوت کھا کر، اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ. تمہارا کھانا نیک لوگ نے کھایا، تم کو روزدار کو افطار کرانے جیسا ثواب ملے، ملائکہ تمہارے لیے رحمت کی دعا کرے. کتنی بڑی دعا حضور دیتے تھے دعوت کھا کے. اور آج تو لوگ دعوت کھائیں گے، ڈکارے لیں گے اور عیب نکالیں گے. کیا ضرورت ہے ایسی دعوتوں کے چکر میں پڑنے کی؟ اسی لیے بھائیوں یہ بھی حضور کا مبارک طریقہ ہے، سنت طریقے سے سمپل نکاح اور شادیاں کرو، اس شادی میں اللہ خیر اور برکت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ کہنے سننے کو قبول فرمائے. اس ہونے والے نکاح میں اللہ بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائے، خوشگوار دینی زندگی اللہ تعالی عطا فرمائے، اور اللہ ہر طرح کی رحمتوں برکتوں خیرات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ تو مکہ مکرمہ میں انہوں نے وعدہ کروا لیا ہے. میں نے کہا چلو حرم میں وعدہ لیا ہے اس لیے جاؤ، ورنہ آج کل ایک ایک گھنٹے کے حساب پر چلتے ہیں. رات کے اسٹیجی پروگرام تو اب تو بہت کم کر دیے، لیکن حرم کی نسبت تھی تو میں نے کہا چلو اب قبول کر ہی لے رہے. اور پھر محبوب بھائی نے صادق بھائی کو میرے اوپر مسلط کر دیا کہ نہیں بھائی لے کے آنا ہی ہے، لانا ہی ہے. اسی لیے حاضری ہو گئی، کچھ حدیث قرآن کی باتیں سنا دی. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے میرے لیے نجات کا اپنی رضا کا ذریعہ بناوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھے دعا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، ہماری عمر علم میں برکت عطا فرما، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں دیش میں امن و امان قائم فرما، فتنے فساد جھگڑوں سے حفاظت فرما. یہاں جتنی بھی قوم اور مذہب دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس کے اندر اچھے روابط عطا فرما. اے اللہ آپسی جھگڑوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حلال برکت والی روزی عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو کہنے سننے کو قبول فرما لیجیے، آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.